اب میں آپ کو پارٹ 2 سنا رہی ہوں اس کہانی کا جو آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھی ہے. اپنی بیوی کو ڈیورس کر کے اور اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کے دوسری عورت سے شادی کر لیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈیورس تو ہو جاتی ہے. اب یہ ہوتے بہت امیر لوگ ہیں. عورت جو ہے یہ آدمی کو کہتی ہے, کیونکہ وہ خود تو اب جاب نہیں کرتی, تو وہ عورت اس کو کہتی ہے کہ تم نے مجھے چائلڈ سپورٹ دینا ہے. ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے تو میں اسی سٹینڈرڈ میں رہنا چاہتی ہوں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ پھر وہ آدمی وہ ان بچوں کو لے لیتا ہے. اس عورت کو وزیٹیشن رائٹس ملتے ہیں, لیکن اس عورت کو اس کی دوسری بیوی سے اتنی زیادہ obsession ہو جاتی ہے, اس کے دل و دماغ پہ وہی عورت چھا جاتی ہے اور وہ مستقل اس سے اتنا جلتی کرتی رہتی. ٹھیک ہے کہ اس نے اس کی زندگی برباد کی تھی, اور وہ سارا ٹائم ان کے گھر پہ فون کر کے ان کو آل فال بکتی ہے, ان کو برے برے میسیجز چھوڑتی ہے, جس سے ظاہر ہے کہ اس کے بچوں کو شرمندگی ہوتی ہے. پھر وہ بچے تنگ ہوتے ہیں. پھر وہ باپ جو ہے, کیونکہ وہ تو خود اٹرنی ہوتا ہے, وہ ان ویڈیوز کو ٹیپس کو لے کے اس پہ کیسز بناتے رہتے ہیں. بہرحال بڑے لمبے کیسز چلتے رہتے ہیں, بڑے لمبے کیسز چلتے رہتے ہیں. آخر کار یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. وہ ہر دفعہ وہ خاوند جو ہوتا ہے وہ فائن کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جتنی دفعہ تم مجھے یہ غلط میسیجز چھوڑو گی میں تمہیں اتنی دفعہ فائن کروں گا. کرتے کراتے مطلب اس عورت کو نہ پیسے اس کے پاس رہے ہیں, نہ کچھ رہا ہے اس کے پاس. بچے بھی جو ہے وہ باپ کے پاس رہ رہے ہیں. بچے جب بھی اس کے پاس, ماں کے پاس جب بھی بچے آتے ہیں تو ماں ایک ہی باتیں کرتی ہے کہ وہ عورت کیا کر رہی تھی, تمہارا باپ اس عورت کے ساتھ کیا کر رہا تھا. جیسے کہ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے کے وہ مستقل ان دونوں باتیں پوچھتی رہتی ہے اور ان دونوں کو برا بھلا کہتی رہتی ہے, کہتا ہے کہ بچے تنگ آ جاتے ہیں. اور بڑی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ماں کی طرف جانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. بیٹا بھی جو کہتا ہے وہ کہتا ہے ماں چھوڑ دو ان باتوں کو, تم جب ہمیں وہاں پہ فون کر کے برے میسیجز چھوڑتی ہو تو ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. ایسا کہانی مختصر کہ اتنا زہر پھیل جاتا ہے, عورت اتنا زیادہ اپنے اندر بھی زہر پھیلاتی ہے اور شدید ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اور آخر ایک دن وہ بندوق لیتی ہے, اس گھر میں رات کے ٹائم خاموشی سے جاتی ہے اور وہ میاں بیوی دونوں سو رہے ہوتے ہیں, ان دونوں کو گولیاں مار کے آ جاتی ہے. پولیس پکڑتی ہے اور پھر پولیس اس کو جیل میں ڈالتی ہے. وہ عورت آج بھی جیل میں. یہ کہانی بیٹی براڈرک اور اس کا خاوند ڈینیل کی ہے. اب بات یہ ہے کہ آدمی نے تو شادی کر لی تھی, لیکن اس عورت کے لیے اور ایسی بہت ساری عورتوں کے لیے انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں زندگی میں بھی ایسی عورتیں ہیں جہاں پہ خاوند چلے گئے ہیں, انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے یا نہیں بھی کی ہے, ویسے چھوڑ کے چلے گئے ہیں, وہ عورت انہی سے obsessed رہتی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ عورت اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتی کہ جو بھی کچھ ہے ٹھیک ہے, ہو گیا سو ہو گیا, فضول آدمی ہے, گھٹیا آدمی ہے, دوسری عورت پہ چلا گیا ہے, لیکن اپنی زندگی بناتی, اپنے بچوں کی طرف دھیان کرتی, اپنے کوئی کام کر لیتی. آخر شی واز اے کیپیبل وومن, کوئی کام کرتی, کوئی اپنی بزنس کھڑی کرتی, کوئی اپنا کام اور کرتی, اس آدمی سے پیسے لیتی. وہ آدمی پیسے دینے کو تیار تھا, مگر اس کو تو پیسے سے زیادہ یہ تکلیف تھی کہ وہ اس عورت کے ساتھ کیوں رہ رہا ہے. اور آخر یہ انجام ہوا کہ ان کو بھی انہیں مارا, خود وہ جیل میں ہے, اور بچے جو ہیں وہ نہ جانے کس کے پاس پل رہے ہیں. اور بچے جو ہیں اتنے ان کے دلوں میں زہر ہے کہ وہ ماں سے ملنے کو تیار نہیں ہے. اس عورت نے اگر یہ ایکسیپٹ کر لیا ہوتا کہ اس نے شادی کر لی ہے, بھاڑ میں گیا, برا بھلا اس کو کہتی, دل کھول کے اس کو برا بھلا کہتی, لیکن ایک سرٹن سٹیج پہ آ کے اپنی زندگی آگے بڑھا لیتی, تو شاید اس کو اپنی زندگی میں کوئی اور ساتھی بھی مل جاتا, بچے بھی اس کے پاس ہوتے, پیسہ بھی اس کے پاس ہوتا, اچھی خوش زندگی گزار لیتی. لیکن وہ اس آدمی سے اتنی obsessed رہی. اور انفارچونیٹلی ایسی عورتیں ہمارے ارد گرد ہیں کہ جہاں پہ آدمی ان کو چھوڑ گئے ہیں اور وہ اتنی ان آدمیوں سے obsessed ہیں کہ انہوں نے باقی ساری زندگی ان آدمیوں کی کہانی میں زندگی گزار دی, اور ان آدمیوں کے ارد گرد گھومتے ہی, ان کو ہی برا بھلا کہتے ہی, ان کو کرٹیسائز کرتے ہی, اور ہر ایک کو کنونس کرتے کہ وہ کتنا برا ہے, اسی میں زندگی گزارتی ہے. اور وہ اتنی ناخوش ہیں کہ ان کے چہرے پہ, ان کی صحت پہ اس چیز کا اثر ہے, اور لوگ ان سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. اور لوگ بھی جو ہیں ایسے آدمیوں کے بارے میں کوئی اچھی اوپینین تو رکھتے نہیں ہیں, مگر عورت جب کانسٹنٹلی ایسی باتیں کرتی تو پھر لوگ یہ کہنے لگ پڑتے ہیں کہ عورت ہی پاگل ہے شاید, اسی لیے وہ آدمی چھوڑ گیا اس کو. ایسی تمام بہنوں کو کہ جن کے ساتھ زندگی میں ایسے حادثے ہوئے ہیں, میری آپ لوگوں کو صرف ایک یہ دعا ہے اور یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. ایسے خاوندوں کو جو آپ کو چھوڑ گئے ہیں, جس بھی وجہ سے چھوڑ گئے, آگے بڑھو اپنی زندگی میں. آپ کی زندگی صرف وہی نہیں ہے, یو آر مور دین جسٹ دیٹ ون پرسن. آپ کی زندگی اس شادی سے آگے اور بھی معنی رکھتی ہے. تو اپنی زندگی کو آگے چلائیں, اپنے اندر خوشیاں ڈھونڈیں, اپنے اندر ہنر ڈھونڈیں, اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں اور اس آدمی کو برا بھلا کہیں, بجائے اس کے کہ اس آدمی کو دیکھیں اور کہ آپ کو برا بھلا کہیں. تو میری بہنوں, اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. پارٹ 1 دیکھنے کے لیے میرے YouTube چینل پہ نائلہ کے سنگ پہ ضرور جائیے گا. اللہ حافظ.